بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام 180 ڈگری کے ساتھ میں ہوں احمد پرویز اور ہمارے آج کے مہمان ہیں پنجاب ایگریکلچر اینڈ میٹ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر حامد جلیل. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب اینڈ ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب یہ پیمکو کب بنی اور کیوں بنائی؟ دیکھیں جی، پیمکو ایک ری برانڈڈ شیپ ہے لاہور میٹ کمپنی کی. لاہور میٹ کمپنی لاسٹ ایئر اگست میں وجود میں آئی تھی اور اس کا بیسک مقصد یہ تھا کہ میٹ سیکٹر کو ڈیولپ کیا جائے، میٹ سیکٹر کو ٹریگر کیا جائے. میٹ سیکٹر کی جب میں بات کرتا ہوں تو بیسیکلی اٹس اے ویلیو چین بزنس. اس کے 3 پارٹ ہیں. پیچھے پروڈکشن کہ جانور کہاں سے آئے گا گوشت کے لیے، اس کے بعد آگے اس کے سلاٹر ہاؤسز اور پروسیسنگ، ویلیو ایڈیشن، اور تیسرا پھر اس کی مارکیٹ کہاں ہوگی، لوکل مارکیٹ اور ایکسپورٹ. یہی سارے کام تو گورنمنٹ پہلے بھی کر رہی تھی اپنے ڈپارٹمنٹ کے ذریعے، تو یہ پھر LMC کیوں بنانے کی ضرورت محسوس ہوئی؟ بیسیکلی گورنمنٹ یہ کام نہیں کر رہی تھی اور بیسیکلی گورنمنٹ کو یہ کام کرنا بھی نہیں چاہیے. گورنمنٹ جو کام کر رہی تھی لاسٹ ڈپارٹمنٹ وہ سروس اورینٹڈ ڈپارٹمنٹ ہے کہ جانوروں کی ٹریٹمنٹ اور ویکسینیشن پروفیلیکٹک وہ کیسے ہوتی ہے مینلی، یا ان کی بریڈ امپرومنٹ کے حوالے سے اس طرح کے پروگرامات گورنمنٹ کر رہی ہے. یہ جو کام ہے یہ بیسیکلی بزنس کی ٹریگرنگ ہے. اور چونکہ میٹ سیکٹر ڈیولپ نہیں ہو رہا تھا، ڈیری سیکٹر کسی حد تک ڈیولپ ہو رہا ہے، پولٹری سیکٹر ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے، تو اس سیکٹر کو ڈیولپ کرنے کے لیے گورنمنٹ نے اپنا ایک کارپوریٹ فیس بنایا. کمپنیز کیا ہیں؟ کمپنیز آر دی کارپوریٹ فیس آف گورنمنٹ. نہیں بٹ اس کے اندر آفیشلس تو گورنمنٹ ہی اپنے ڈیپیوٹ کر دیتی ہے جو اس میں کام کرتے ہیں. کہ آپ کے پاس بھی کوئی آئے ہوئے ڈیپوٹیشن پہ گورنمنٹ سے؟ اس میں کمپنیز کے اندر جب ہم نے اس کمپنی کی ابتدا رکھی لاسٹ اگست میں، تو ہمارے پاس ایک فرد بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو اوپن کمپٹیشن سے تھرو کمپیٹیٹو پروسیس نہ آیا ہو. اور ٹوٹل امپلائمنٹ گورنمنٹ سروس میں سے بھی لوگ آئے ہیں، لیکن وہ کنٹریکٹ پہ آئے ہیں، اپنی جاب کو چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں اکارڈنگ ٹو کنٹریکٹ پالیسی. تو اس لیے گورنمنٹ کے ڈیپوٹیشن پہ یا گورنمنٹ کے رول پہ، پے رول پہ یہاں پہ کوئی بندہ نہیں. بٹ گورنمنٹ نے پھر ایک کیوں نوٹیفیکیشن ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ نکالا تھا کہ جی جو گورنمنٹ کے آفیشلز یہاں پہ کام کر رہے ہیں وہ سیلریز جو لے رہے ہیں وہ گورنمنٹ والی سرکاری جو تنخواہیں وہی لیں. کیا اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے یہاں پہ؟ اس میں ایسے ہے کہ یہ میں تو اس میں کیا کہوں، وہ کہتے ہیں نا کہ شیر ہے، انڈے دے بچے دے. تو سرکار کے جو لوگ ہیں وہ جو مرضی کر لیں. وہ بیسیکلی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے اوپر ہے جو کہ ڈیپوٹیشن پہ کسی کے ڈپارٹمنٹ میں گئے ہوں، کسی کمپنی میں گئے، یا کوئی الاؤنسز ایڈیشنل لے رہے. اسپیشل فوکس تھا اسی قسم کی کمپنیز پہ، پر ساتھ انہوں نے یہ بھی کنڈیشن لگا دی کہ ان کو اب ہم واپس بھی نہیں آنے دیں گے اتنے ٹائم کے لیے. تو آپ کے وہ لاگو نہیں ہوتا؟ وہ نہیں، کمپنیز موڈ کے اندر وہ میرے خیال میں لاگو نہیں ہوتا، کہ وہ کمپنیز گورن ہوتی ہیں کمپنیز ایکٹ کے اندر، کمپنیز آرڈیننس کے انڈر اے بورڈ آف ڈائریکٹرز. اور اگر آپ گورنمنٹ کی اس طرح کی مداخلت اس کے اندر شروع کر دیں اور آپ یہ چاہیں کہ وہ سیکشن افسر کے موڈ میں چلے اور اس کی نوٹیفیکیشن پہ چلے، تو پھر دین دیر از نو سینس آف فارمنگ دیز کمپنیز. پھر کمپنیز بنانی نہیں چاہیے، پھر کمپنیز کو بند کر دیں. کمپنیز تو کمپنی موڈ میں چلے گی نا، کارپوریٹ موڈ میں چلے گی. تو اس لیے اگر آپ یہ کہیں کہ کمپنی بنا کے پھر اس کو ڈپارٹمنٹ موڈ پہ ہی چلانا ہے تو پھر کمپنی بنانے کا فائدہ ہی نہیں. چلیں، جو مینجمنٹ کنٹرول آپ نے ذکر کیا بورڈ کے پاس ہے، آپ کے بورڈ پہ کون کون لوگ ہیں؟ ہمارے بورڈ پہ چیف منسٹر صاحب چیئرمین ہیں اور ایکس آفیشیو 4 ممبرز ہیں. چیف منسٹر، سیکرٹری ایگریکلچر، سیکرٹری لائف اسٹاک، منسٹر ایگریکلچر اینڈ لائف اسٹاک. انہی کی مداخلت ختم کرنے کے لیے کمپنی بنائی نہیں گئی. اور باقی جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کے پروفیشنلز ہیں، 11 ممبرز ہیں ہمارے. تو ماشاءاللہ ہمارے بورڈ میں بڑے جاندار پروفیشنلز، کارپوریٹ لوگ موجود ہیں. بیسیکلی کمپنیز اس لیے بنائی گئی تھی کہ سرکار کے پروسیجرز کے اندر فائنینشیل اور آپریشنل وہ جو پروسیجرز ہیں اس کے اندر کارپوریٹ موڈ میں آپ کام نہیں کر سکتے. لیکن 4-5-6 بندے تو وہی لا کے ادھر بٹھا دیے جو وہاں پہ کوئی کام نہیں ہونے دیتے تھے. تو اس میں ڈفرینس یہ ہے کہ پروسیجر کا ڈفرینس ہے، اٹانمی کا ہے. کمپنی موڈ میں آپ آپریشنل اور فائنینشیل اٹانمی ہوتی ہے اور بورڈ آف ڈائریکٹرز کے انڈر آپ چلتے ہیں. یہی ڈفرینس ہے کارپوریٹ موڈ میں اور پبلک سیکٹر موڈ میں. لیکن اگر آپ کا مائنڈ سیٹ یہ کہے کہ نہیں ہم نے کمپنی بنا کے بھی اس کے اندر کا پبلک سیکٹر مائنڈ سیٹ لگانا ہے اور اسی انداز میں اس کو چلانا ہے، تو پھر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کمپنی نہیں چلیں گی. اور یہ جو جس مقصد کے لیے یہ بنائی گئی تھی یہ مقصد اچیو نہیں ہوگا. مائنڈ سیٹ کیا لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے پیمکو میں، LMC میں؟
اوور آل یہ ایک اسٹرگل ہوتی ہے، ظاہر ہے جس کی ڈومین ہوتی ہے وہ. اور میں اس میں مختصراً یہ بتاؤں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ انسٹیٹیوشنز گورن نہیں کرتے، پرسنالٹیز کرتی ہیں. تو جس طرح کی کوئی پرسنالٹی آ جائے گی اس طرح کے آگے انسٹیٹیوشن اور اس طرح کا سسٹم ڈیولپ ہو جائے گا. تو کچھ پرسنالٹیز تھیں جنہوں نے یہ کمپنیز بنائی، پبلک سیکٹر کے لوگوں نہیں بنائی نا، انہی کا ڈیسیجن ہے نا کہ جی ہمارے اس طریقے سے موڈ سے اس پیٹرن سے ایفیشنسی اچیو نہیں ہو رہی، بزنس کو اس طرح ہم گرو نہیں کر پا رہے، تو ہم کمپنیز موڈ میں آ جائیں. اور کچھ لوگ جب وہ ریپلیس ہو گئے اور کچھ نئے لوگ آ گئے تو ان کے مائنڈ سیٹ کے اندر شاید یہ ہے کہ نہیں، ہم لوگ زیادہ بہتر طریقے سے پبلک سیکٹر موڈ میں کام کر سکتے ہیں، کمپنیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو وہ یہ ایک اسٹرگل اور مائنڈ سیٹ کی لیکن چلتی آپ رہتی اس ہے. بات سے لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ نے ایڈمٹ کر لیا اپنا فیلئر، یہ چیز اپنے ٹارگیٹس اچیو کرنے میں جو انہوں نے کمپنی بنائی، کیا یہ درست ہے؟ بہت حد تک کمپنیز جو بنی ہیں مجھے پتہ ہے، جیسے پائی ہے، انڈسٹریل اسٹیٹ ہے، جیسے لاہور میٹ کمپنی ہے، یہ تو ایک میرے خیال میں لینڈ مارک اچیومنٹس ہیں. پاکستان کے اندر اس وقت تک ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں مجھے کوئی ایک پروجیکٹ دکھا دیں جو ایران کے ساتھ آیا ہو. پہلا پروجیکٹ ہے ایران کے ساتھ، لاہور میٹ کمپنی نے اگست میں آپ نے بنائی، اور اس نئے اگست میں ہم بیٹھے، ایک سال کے اندر آپ کا انٹرنیشنل لیول کا، ریجنل لیول کا ایک بہت بڑا لینڈ مارک پروجیکٹ، فلیگ شپ پروجیکٹ وجود میں آ گیا. ٹھیک ہے، جس کی ورتھ یہ ہے کہ آپ کا انٹرنیشنلی لنکیجز ہو گیا، آپ کے لیے انٹرنیشنلی ڈور کھل گئے ہیں ایکسپورٹ کے، ٹیکنالوجی آ گئی آپ کے پاس، اور انویسٹمنٹ آئی ایران کی ڈائریکٹ 20%. کہتے ہیں کہ جی آنی ہے، ابھی تک آیا کیا؟ ڈائریکٹ 20% انویسٹمنٹ ایران کی آئی ہے. اکوپمنٹ سارا ایران کی طرف سے آ رہا ہے، بلڈنگ ہم نے بنائی ہے، اکوپمنٹ ان کی طرف سے آ رہا ہے، ساری جو ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہیں وہ ان کی طرف سے آئی ہیں. تو اس سے بڑی اور کیا اچیومنٹ ہے کہ ایک پروجیکٹ جو ہے اس کے اندر آپ کی انویسٹمنٹ بھی آئی ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ کے اکانومی کو بوسٹ ملا ہے کہ آپ کے ایکسپورٹ کو بھی اسٹرینتھننگ ملی ہے، اور اس سے پورا میٹ سیکٹر ٹریگر ہوا ہے. کہ اس پروجیکٹ کی روشنی میں، اس کی سکسیس سٹوری کی بنیاد پہ بیکورڈ سپلائی جو پروڈکشن ہے وہ بھی ٹریگر ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں آپ کا جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے وہ سارے کا سارا میٹ سیکٹر کی طرف دیکھ رہا ہے، ڈائیورسیفائی کر رہا ہے میٹ سیکٹر کے اندر. تو وہ مقصد جس مقصد کے لیے یہ کمپنی بنائی گئی تھی، یقین کریں کہ ود ان 6-7 منتھ وہ اچیو ہو گیا کہ ٹو ٹریگر دی میٹ سیکٹر، اور ہم نے وہ ٹریگر کر لیا اللہ تعالیٰ کے فضل سے. ایک تو آپ کا یہ پروجیکٹ ہو گیا، اس کے علاوہ کیونکہ اب آپ کے جو نام سے لگتا ہے کہ 2 سیکٹرز پہ فوکس ہے، ایگریکلچر اینڈ میٹ. پہلے میٹ کی بات کر لیتے ہیں. ایک تو یہ سلاٹر ہاؤس ہو گیا، اس کے علاوہ آپ کے کیا پروگرامز چل رہے ہیں؟ اس کے علاوہ جو میجر پروگرام آپ کرنا چاہ کیا رہے ہیں اس میٹ سیکٹر کے اندر؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. سمپل 2 لفظوں میں بات کہوں گا کہ ہم فوڈ سیکورٹی اینڈ سیفٹی ان ٹرمز آف پروٹین سپلائی، کہ گوشت پاکستان کے شہریوں کو اچھا ملے، سستا ملے اور وافر مقدار میں ملے. ٹھیک ہے، اس وقت جو مل رہا ہے اس کی صورتحال یہ ہے کہ اویلیبلٹی کا پہلے ایشو تھا، اب اویلیبلٹی ہو گئی تو افورڈیبلٹی کا ایشو ہے، لوگوں کو کھانے کے لیے سخت نہیں ہے. پھر جو مل رہا ہے وہ ہائیجینک نہیں ہے، سیف نہیں ہے. آپ نے پرائس کیپنگ کر دی کہ جناب ہم نے لوگوں کو سستا دینا ہے، اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ جتنے کلو کا بکرا ہوتا ہے اس سے تقریباً ملتا جلتا پانی وہ انڈیوس کر کے شہریوں کو دیا جاتا ہے. پھر آگے جو ہائیجینک سسٹم ہے سارا آپ کا پورا سپلائی کا وہ اس طریقے سے. تو بیسیکلی ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک تو پیچھے بیکورڈ سپلائی پہ توجہ دیں، اور اتنا اینیملز کی گروتھ کے اوپر توجہ دیں تاکہ اینیملز کی تعداد بڑھے، اینیمل کی پروڈکٹیوٹی بڑھے، تاکہ گوشت کی اویلیبلٹی، سپلائی ڈیمانڈ کا جو گیپ آ رہا ہے وہ زیادہ ہو. نمبر 1 پہلا فوکس یہ. اس کے لیے ہم نے مختلف پروجیکٹ شروع کیے ہیں. سیو دی کاف بڑا مشہور پروجیکٹ ہے، فیٹننگ کا پروجیکٹ بڑا اہم ہے. اس طرح ایک پروڈکشن زون بنا رہے ہیں، چولستان کو ڈیزیز فری زون بنا رہے ہیں تاکہ وہاں سے کوالٹی اینیملز کی پروڈکشن ہو، اور ہمارا جو فارمر ہے اس کو ہم سپورٹ دے رہے ہیں. پہلا تو یہ کام ہے. دوسرا اس سے آگے سلاٹر ہاؤسز کا وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ پہلا ہم ایک بنا رہے ہیں ماڈل، اور اس کے نتیجے میں آپ کا کب کمپلیٹ ہوگا یہ سلاٹر ہاؤس؟ یہ انشاءاللہ اکتوبر کے اینڈ میں یہ کمپلیٹ ہوگا. اس سے کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ یہ بنا رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپورٹ پہ فوکس کرنے کے لیے، کہ مارکیٹ کھل جائے گی پاکستان کے لیے، جو ہمارے شہری ہیں ان کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ میں نے میرے خیال میں ایکسپورٹ کی کم بات کی اور لوکل کی زیادہ بات کی. چلیں جو انفارمل سیکٹر ہے بیسک اس کا پرپز جو ہے وہ میونسپل سپلائی ہے. اس سلاٹر ہاؤس کی 2 شفٹ کی بنیاد پہ اس کو بنایا گیا. ایک شفٹ ٹوٹلی ایکسکلوسیولی میونسپل شفٹ ہے، اور اس سے بعد جو سیکنڈ شفٹ ہے اس کو ہم نے رکھا ہے کہ ایکسپورٹ شفٹ، کمرشل شفٹ.
جس کے اندر جو بھی ایکسپورٹ کا کوئی آرڈر لے کے آتا ہے یہاں سے اپنی پروسیس کرائے اور یہاں سے اپنا پروسیس کرا کے ایکسپورٹ کرے. لیکن ہمارا فوکس جو ہے وہ میونسپل پہ ہے, اپنے لوگوں کو سپلائی کے لیے, اپنے لوگوں کو خالص اور سستا اور وافر مقدار میں گوشت کی فراوانی. دس از آور فرسٹ اینڈ بیسک آبجیکٹو.